مانی باتیں لوگوں نے اس میں لگا دی، مگر حضرت حسین نے جو اپنے اہل بیت کے ساتھ عظیم الشان جو قربانی دی ہے وہ کیوں دی ہے؟ وہ اس لیے دی انہوں نے کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو خلیفہ مقرر نہیں فرمایا، گرچہ کہ اشارتاً نماز کے لیے حضرت ابو بکر کو آگے بڑھایا، مگر صریح طور پر کسی کو خلیفہ نامزد نہیں کیا، بلکہ یہ معاملہ مسلمانوں پر چھوڑ دیا۔ مسلمانوں نے اتفاق رائے سے حضرت ابو بکر صدیق کو خلیفہ مقرر فرمایا۔ ایک، جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت تھا، انہوں نے مسلمانوں کے مشورے سے حضرت عمر کو منتخب فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے 6 آدمی کو مقرر فرمایا، حضرت علی، حضرت عثمان، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت طلحہ، یہ ایسے زبیر، ایسے 6 آدمی کو فرما کے مقرر کیا کہ یہ 6 میں سے کوئی ایک خلیفہ ہو، اور فرمایا کہ میرے وفات کے بعد 3 دن کے اندر یہ لوگ طے کر لینا کہ 6 میں سے کون خلیفہ ہوگا۔ چنانچہ ان میں سے اتفاق رائے سے حضرت عثمان غنی کو انہوں نے خلیفہ مقرر کر دیا۔ حضرت عثمان غنی کی جب شہادت ہو گئی، بہت لمبے واقعات ہیں، انتہائی پیچیدہ اور سازشوں کے طوفان، سمجھے نہیں۔ عبداللہ بن سبا ایک صاحب تھے، وہ یہودی تھے اندر سے، وہ پکے مسلمان ہو گئے، نماز، روزہ، تقوی، طہارت اور جناب ریاکاری کا طوفان انہوں نے کھڑے کر دیا، اور اختلافات مسلمانوں میں ایسی ہوا انہوں نے چلائی، سمجھے نہیں۔ اوپر سے ایک صاحب نے غلطی کی، واقعہ طویل ہے اس کے، کہ ایک جھوٹا خط حضرت عثمان غنی کی جانب سے انہوں نے جاری کیا، جیسے حضرت کو معلوم ہی نہیں ہو، اور ان کی سیل استعمال کی، اور خط اصل سبب بنا۔ تو بہرحال جس کی وجہ سے حضرت عثمان غنی شہادت ہو گئی، اس کے بعد جو ہے حضرت علی کے ہاتھ پر لوگوں نے بیعت کی۔ حضرت علی نے جب بیعت فرمائی تو ادھر حضرت معاویہ تھے، گورنر تھے وہ شام کی پہلے ہی سے، تو انہوں نے کہا کہ وہ جو قاتلین عثمان ہیں ان کو پکڑو پہلے، تو میں آپ کی خلافت کو تسلیم کروں گا۔ اب یہ اتنے پیچیدہ واقعات ہیں، انہوں نے جب کہا کہ بھائی قاتلین عثمان کون ہیں، تو 30,000 آدمی کھڑے ہوئے، بولے ہم قاتلین ہیں سب، اب کس کو پکڑیں گے؟ انہوں نے کہا کہ پہلے استحکام تو حاصل ہو حکومت کو، اس کے بعد دیکھیں گے ان کو۔ بہرحال لوگ کافی اختلافات ہوئے، اور مسلمانوں میں 2 جنگیں ہوئی، ایک جنگ جمل اور جنگ صفین۔ بے حساب مسلمان قتل ہو گئے، اور غلط فہمیوں کی وجہ سے ہوا یہ، مثلا کہ ادھر ایک فوج کھڑی ہوئی ہے، ادھر ایک فوج کھڑی ہوئی ہے، دونوں میں صلح ہو رہی ہے، تو سازشیوں نے کیا کیا، صلح ہو گئی، سب بات طے ہو رہی ہے کہ بھائی جنگ نہیں کریں گے، لڑیں گے نہیں۔ اب وہ دشمنوں نے دیکھ لیا کہ ارے یہ تو صلح ہو رہی، وہ جو اندر سول ڈریس میں جو تھے سامنے آ کے انہوں نے جو ہے مارنا پھاڑنا شروع کرا۔ انہوں نے بولے ارے صلح کی بات ہی ہو رہی ہے، حملہ ہو گیا، انہوں نے بھی حملہ شروع کر دیا، سمجھے؟ تو یہ غلط فہمی ہوگی، گتھم گتھی ہوگی، ہزاروں مسلمان مر گئے، شہید ہو گئے۔ جمل میں، صفین میں بھی یہی معاملہ ہوا، صفین حضرت معاویہ اور حضرت علی کے بیچ میں ہو گئی، آخر میں پھر سمجھوتے کی نوبت آ گئی، اور سمجھوتے کے نتیجے میں وہ جنگ رک گئی۔ حضرت علی رضی اللہ، آخرکار سازشیوں نے حضرت علی کو شہید کر دیا، اور شہادت کے وقت ان سے پوچھا گیا کہ کیا حضرت حسن کے ہاتھ پر بیعت کرنا، تو انہوں نے کیا فرمایا؟ دیکھیے، انہوں نے
کہا کہ منع بھی نہیں کرتا، حکم بھی نہیں دیتا، ہر شخص اپنے اپنے طاقت اور ایمان کے مطابق کام کرے، ہمت ہے کرنے کی تو کرو، اس لیے کہ ایسا میدان ہے حق کے لیے جان دینا پڑتا اس کو۔ تو آپ دیکھیں گے کہ جو حق کے راستے میں آیا کٹنے کا معاملہ ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت، حضرت عثمان شہادت، حضرت علی شہادت، حضرت حسن وہ بھی شہادت دی، حضرت حسین نے تو کمالی کر دی۔ تو حق کا راستہ کوئی آسان راستہ نہیں۔ امجد حیدرآبادی نے کیا کہا کہ یہاں مثل حسین سر قلم ہوتا ہے، امجد آسان نہیں مسلمان ہونا۔ یہاں مثل حسین سر قلم ہوتا ہے، امجد آسان نہیں مسلمان ہونا۔ حق پر قائم رہنا کوئی معمولی چیز ہے۔ اب ہم لوگ زندگی میں باطل سے مسلسل سمجھوتے کر کے جیتے چلے جا رہے ہیں، سمجھے نہیں؟ جگہ جگہ باطل سے سمجھوتا ہے، گھروں میں باطل سے سمجھوتا، آفس میں باطل سے سمجھوتا۔ اگر حق پر قائم رہے کوئی راستہ آتا پھر شہادت کا مرتبہ لینا پڑتا۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ حق پر چلنا ایسا مشکل ہو جائے گا کہ جیسے ہاتھ میں شعلہ پکڑنا مشکل ہوتا ہے۔ اور فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ یصبح مومنا و یمسی کافرا، آدمی صبح میں مومن ہوگا، شام میں کافر۔ تو یہ حق پر باقی رہنا کوئی مشکل کام ہے، آسان نہیں ہے، کچھ مشکل ہے۔ تو اب دیکھیے کہ حضرت حسن کو لوگوں نے خلیفہ بنا لیا۔ اب حضرت حسن نے دیکھا کہ حضرت معاویہ سامنے ہے اور مسلمانوں کی دو جمعیتوں میں ہزاروں لوگ کٹ جائیں گے، انہوں نے کہا صلح۔ اس کو عام الجماعہ کے نام سے تاریخ میں یاد کیا جاتا ہے۔ مسلمان بہت خوش ہو گئے کہ یہ ہم آپس میں جانے کٹنے سے انہوں نے بچا لیا، ورنہ دونوں طرف کی فوجیں عام الجماعہ، جماعت کا ساتھ۔ حضرت حسن کے بعد حضرت معاویہ، اب یہاں سے حضرت معاویہ خلیفہ برحق ہو گئے جب سے حضرت حسن نے صلح کی ان کے ساتھ۔ اس کے بعد حضرت علی کے زمانے میں ہمارے علماء نے لکھا کہ حضرت علی کے مقابلے میں جب تک حضرت معاویہ تھے باغی کہلائے۔ عقیدہ ہے ہمارے، باغی بولے تو مومن ہی ہوتا ہے، بھائی ہے، بغاوت کرے، بغاوت سے ایمان جاتا نہیں، باغی تھے وہ۔ تو حضرت علی نے اسی لیے فرمایا حضرت معاویہ کے بارے میں کہ ان کے بارے میں کیا ہم کو عقیدہ رکھنا ہے، تو کیا فرمایا؟ اخواننا بغوا علینا، ہمارے بھائیاں ہیں، ہم سے باغی ہو گئے ہمارے، یہ عقیدہ ان کے بارے میں۔ حضرت حسن کی صلح کے بعد حضرت معاویہ خلیفہ برحق ہو گئے، چلتی رہی۔ اب حضرت معاویہ کو یہ ذہن میں آیا ان کی کہ خلافت کا معاملہ حل کرنا چاہیے۔ پہلے ہی مسلمانوں میں دو جنگیں ہو گئی، حضرت عثمان کی شہادت کا واقعہ ہوا، آپس میں مسلمان ہزاروں کٹ گئے، جمل میں، صفین میں، بھیڑ کٹ نہ جائیں، اس لیے خلافت کے مسئلے کو حل کرنا ضروری ہے تاکہ اسٹیبلٹی باقی رہے۔ یہاں تک تو ٹھیک تھا، مگر ان کو پھر بعض لوگوں نے، حکومت کے قریب ہونے والوں نے، کوئی فائدے حاصل کرنے والوں نے، چاپلوس ٹائپ لوگوں نے کیا کیا، ان کو مشورہ دیا کہ دیکھیے بولے آپ کس کو مقرر کرتے، صحابہ تو رہے نہیں، اب جو ہے صحابہ کے بیٹے ہیں، تو اب آپ کا بیٹا کیا برا ہے، ایڈمنسٹریٹر ہے، فصیح اور بلیغ ہے، انتظامی صلاحیت ہے۔ انہوں نے پہلے پرسو پیش کیا
لیکن وفود ادھر سے وفود آئے, ادھر سے وفود آئے, جناب کے ہاتھ پر بیعت ہو گئی. کوفے والوں نے بیعت کر لی, بصرے والوں نے بیعت کی, شام والوں نے بیعت کی, بغداد والوں نے بیعت کی, پوری بیعت ہو گئی. یمن والوں نے بیعت کی. بچے مدینہ اور مکہ والے, یہ لوگوں نے بیعت نہیں کی. پورے لوگوں نے بیعت کر. اب مدینے میں ہم آئے, حضرت معاویہ خود تشریف لائے مدینے میں. تو ان لوگوں نے جو ہے, اب عام عوام کیا رہتا ہے, جو اہم آدمی رہتے وہ ذمہ دار رہتے ہیں. عام پبلک کو کیا ہے, الناس علی دین ملوکہم, جیسے بادشاہ بولتا ہے ویسے چلتا. سمجھے؟ تو 5 حضرات نے اختلاف کیا. حضرت عبداللہ بن عمر, حضرت عبداللہ بن عباس, عبد الرحمن بن ابو بکر اور حضرت زبیر اور حضرت حسین. انہوں نے کہا ہی نہیں